اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، چاہے تم جتنے بھی گناہ کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ آسمان و زمین کو بھر دو، لیکن ایک گناہ مت کرنا، اپنے رب سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ کانفیڈنس کب آتا ہے؟ ویسے تو کانفیڈنس کیسے بوسٹ کیا جائے، کیسے خود اعتمادی کو بڑھایا جائے، اس پہ بہت سے لیکچرز آپ نے سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کانفیڈنس حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں انسان کا کب بڑھتا ہے، اس کی خود اعتمادی میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے ساتھ اس کا رب ہے، اس سے زیادہ کانفیڈنس کس شخص کا ہو سکتا ہے؟ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مایوس کن ہوں یا خراب سے خراب تر ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا خدا ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، تو آپ کا کانفیڈنس اتنا زیادہ ہوگا، آپ کی خود اعتمادی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے ہر مشکل سے وہ نکال لے گا۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے کتنا ضروری ہے۔ جس طرح کا دور شروع ہوا ہے، یقیناً اس میں مشکلیں بہت ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر آنے والا وقت ہر گزرے ہوئے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا۔ ایسے میں اگر انسان کے پاس یہ کانفیڈنس نہ ہو کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، تو ان حالات سے نپٹنا اور ان مشکلوں سے نکلنا آپ سوچئے کتنا مشکل اور کٹھن ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جنہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے اور وہ اپنے رب سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں اور جو چاہیں منوا سکتے ہیں، ان کا کانفیڈنس دن بدن کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا رب آپ کے انتظار میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ اپنے رب کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے؟ ایک بہت مشہور و معروف ولی ہیں، آپ نے ضرور ان کا نام سنا ہوگا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 40 سال تک اللہ کی تلاش میں رہا، لیکن جب اللہ مجھے ملا تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا، یعنی اللہ خود میری تلاش میں تھا، وہ منتظر تھا کہ میں کب اللہ کی طرف لوٹوں گا۔ تو دوستو، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ جب اسے یہ یاد آ جائے وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم پلٹ آؤ گے تو میں پلٹ آؤں گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ایک شخص ہو اور کسی ریگستان سے گزر رہا اور اس کے پاس اس کا اونٹ ہو اور اچانک وہ اونٹ کھو جائے، اور اچانک جب اسے وہ اونٹ دوبارہ مل جائے تو جو اسے خوشی ہوتی ہے وہی خوشی پروردگار کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ جو راہ بھول گیا تھا، جو اپنے رب کو سے بچھڑ گیا تھا، جب وہ اپنے رب کو واپس مل جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ راستہ کیا ہے، کیسے ہم اپنے رب کو پلٹ سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے۔ آسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں میرا خیال آ جائے میری طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ صاحب علم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کیا میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی انتقام کا جذبہ ہے، کسی طرح کی کوئی قدورت ہے، کسی سے مجھے کوئی تکلیف ہے، اور اس وقت اپنے دل کا جائزہ لینے کے بعد اپنے رب کو حاضر کر کے یہ کہے، اے اللہ، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے میرے دوست ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، میں نے آج سب کو معاف کیا۔ اور سب کو معاف کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے کہے، اے اللہ، میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اس وقت پروردگار عالم جس محبت کے ساتھ اپنے بندے سے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ ہم اسے جان نہیں سکتے۔ ناصر کاظمی نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کے دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل کے دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ یعنی انسان جو ہے اس کے دل میں، اس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پہلے سے ہی موجود ہے۔ وہ یاد تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں، لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ یہ شعور بہت بعد میں آتا ہے۔ اچھا، اس وقت اگر آپ دیکھیے کہ انسان عام طور پہ کیا شکایت کرتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے کہ بہت مصروف تھا، وقت نہیں ملا، اپنے بارے میں ہی، اپنے آپ سے ہی وقت نہیں ملا، میں خدا کے بارے میں کیا سوچتا۔ اب آپ سوچئے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ ہمارے پاس تو اب وقت ہی وقت ہے، اور یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شکایت کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ وقت فراہم کر دیا ہو کہ اس وقت میں جب تم بند ہو، اپنے گھر میں ہو، اب تو کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے بارے میں سوچو، اور یہ سوچو کہ آپ کا رب آپ کا منتظر ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ شاید آپ اس کی طرف پلٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، چاہے تم جتنے بھی گناہ کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ آسمان و زمین کو بھر دو، لیکن ایک گناہ مت کرنا، اپنے رب سے کبھی مایوس مت ہونا، اس لیے کہ تمہارا رب اس قدر رحیم ہے، اس قدر غفور و رحیم ہے کہ تمہارے گناہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، چاہے جتنے بھی گناہ کر لو۔ لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے مایوس ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جب یہ کہا کہ اپنے رب سے کبھی مایوس مت ہونا، اور سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میرا رب اب اسے معاف نہیں کر سکتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں، تمہارے گناہ میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بس جب تمہیں میرا خیال آ جائے، صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ میری طرف پلٹ جانا، اور صرف اتنا کہنا کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے، میں معاف کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے کہہ دیں کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ توبہ دراصل اللہ کی طرف پلٹ جانے کا نام ہے، اور وہ جو احساس ندامت ہے جب آپ میں پیدا ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں میں نے کیسے یہ گناہ کر لیا، اور اس وقت اس احساس کے ساتھ جب آپ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے اپنی جانوں پہ حقیقتاً ظلم کیا، زیادتی کی، تو اس احساس ندامت کا نام توبہ ہے، جس ندامت کے بعد آپ اپنے رب کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کاش اگر وہ گزرا ہوا وقت جس میں نے یہ گناہ کیے اگر مجھے مل جائے تو اس سے وہ تمام گناہ میں مٹا ڈالوں۔ اس ندامت کے ساتھ جب اپنے رب کے ساتھ آپ پلٹتے ہیں تو یہی توبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہر وقت یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بس صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک قدم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ہمیشہ سے ہی قریب ہے، بندے ہی اللہ سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں، جو کچھ تمہارے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں میں اس سے بھی باخبر ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں جاتے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اتنے قریب ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آخر اپنے رب سے اتنا دور کیوں ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے انتظار میں رہتا ہوں کہ شاید تم اب پلٹ آؤ،
आखिर हम कभी तन्हाई में बैठकर कभी ये सोचते हैं कि हमने अपने रब की तरफ पलटने की कब कोशिश की? कभी दानिस्ता तौर पर बैठकर, तन्हाई में बैठकर, अकेले में बैठकर कभी अपने रब से बात की हो कि अल्लाह अब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ? तो मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त है इसमें हमें ज़रूर सोचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला और बंदों के दरमियान जो सबसे पहला और ख़ूबसूरत अमल आप कह सकते हैं वजूद में आया था, अमल पजीर हुआ था, वो माफ़ी का ही था। आप याद कीजिए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तो उसके बाद क्या हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? फ़ौरन ही माफ़ कर दिया। यानी सबसे पहला अमल जो बंदे और अल्लाह के दरमियान वाक़े हुआ वो माफ़ी का था। अल्लाह को माफ़ करना बहुत पसंद है, इसलिए तो बार बार कहता है कुरान हकीम में, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, इन्न रब्बी गफ़ूरुर रहीम, अल्लाहु यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। तो ये बार बार अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अपने आप को गफ़ार कह के पुकारता है, बार बार कहता है कि मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ, मैं इस इंतज़ार में हूँ कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। इस बार बार ऐलान के बाद भी अगर हम अल्लाह की तरफ मतवज्जो न हों, अपने गुनाहों की माफ़ी न मांगें, उससे तौबा न करें, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो शख्स तौबा करता है और अल्लाह उसका तौबा कबूल कर लेते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी अभी पैदा हुआ। इखलास के साथ, खुलूस के साथ, सिद्क दिल के साथ जब वो तौबा करता है तो उसके तमाम पिछले गुनाहों को मैं नेकियों में बदल देता हूँ। सोचिए क्या ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से। इस ऑफ़र के होते हुए भी अगर हम इससे फ़ायदा न उठाएं, अपने गुनाहों को नेकियों में न बदलवा सकें, कितना बड़ा नुकसान है। आज हमें कम से कम एक चीज़ का अपने आप से वादा करना चाहिए कि अभी उठूँगा और अल्लाह की हुज़ूर हाजिर हूँगा और अपने गुनाहों से माफ़ी चाहूँगा, तौबा करूँगा और आज से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा और उस नई ज़िंदगी में एक कमिटमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को और अपने रिश्ते को अल्लाह के साथ मजबूत करूँगा। इसलिए कि अगर आपको भी ये यकीन हासिल हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, तो चाहे जितना भी सख्त लम्हा आए, जितनी भी मुश्किल घड़ी आए, आप कभी नहीं घबराएंगे, इसलिए कि आपको यकीन होगा कि आपके साथ आपका रब है।